اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سورہ مجادلہ آیت 11. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اس آیت کا تعلق زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کے بود و باش، آداب محفل سے مربوط احکام ہیں. لوگ غیر متمدن تھے، ان میں کوئی تمدن، تہذیب، آداب وغیرہ کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ماحول میں پیدا ہوا، ان کو رہن سہن کا طریقہ نہیں آتے تھا. انتہائی غیر مہذب قوم میں مبعوث ہوئے اور دنیا کو تہذیب دی اس غیر مہذب قوم میں پیدا ہو کر. اس آیت سے پتہ چلتا ہے لوگوں کو محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا. بیٹھتے تھے اور باہر سے تازہ کوئی آتا تو ان کو جگہ نہیں دیتے تھے، مڑ کے نہیں دیکھتے تھے جی. اور پھر اٹھتے نہیں تھے، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. آج بھی اصلاح طلب ہے ہمارے معاشرے میں بھی، وہ جلدی اٹھ جایا کریں، آداب میں سے ہیں. دیر تک بلا وجہ بیٹھا رہنا خلاف ادب ہے. لوگ اٹھتے بھی نہیں تھے، تازہ آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے تھے، اور پھر تازہ آنے والے جو ہے لوگوں کو پھلانگ کر کے اوپر سے گزر کر کے جاتے تھے تو بدتمیزیاں ہوتی تھیں. اس سلسلے میں بڑے واقعات بھی ہے حضور کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے سلسلے میں. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے اس آیے مجیدہ میں فرمایا کہ اگر لوگ آتے ہیں تو پھر جگہ دے دیا کرو، تفسحوا جی، کشادگی پیدا کرو، ادھر ادھر ہل جل کر کے نئے آنے والوں کو جگہ دے دو. مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، نئے آنے والوں کے لیے جگہ دے دیا کرو. اور اگر نئے آنے والوں کے لیے کوئی جگہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فل ہے، تو اٹھ جایا کرو. نئے آنے والوں کے لیے جگہ دے دو، وہ استفادہ کریں گے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اگر مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ کی گنجائش نہیں ہے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ جائیں تاکہ تم سے علم میں افضل لوگ بیٹھ سکیں. بہرحال دو باتیں، یا جگہ دے دو
اگر جگہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو اٹھ جایا کرو، بعد میں آنے والوں کو جگہ دے دو۔ جگہ کی بھی تنگی تھی، کمرے بھی بڑے نہیں ہوتے تھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جی، اس کے دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مومنین کو بھی درجہ حاصل ہے، اور ان میں جو اہل علم ہے، والذین اوتوا العلم، مومن بھی ہے اہل علم بھی ہے، ان کو بھی درجات حاصل ہے۔ یعنی اس سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ اہل علم کو اہل ایمان پر زیادہ درجہ حاصل ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں کی درجہ بلند ہے، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کا بھی درجہ بلند ہے۔ سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو علم دیا گیا ان کا درجہ زیادہ بلند ہے، وہ آتے ہیں تو اٹھ کے ان کے لیے جگہ دے دیا کرو۔ اصل دوسری تفسیر یہ ہے، تم اہل ایمان ہو، تمہارا بھی ایک درجہ ہے، اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی ایک درجہ ہے، لیکن اہل علم کے لیے کئی درجات ہیں۔ جی، اس میں مفہوم اس طرح ہوگا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم درجۃ والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے درجہ ہے، اور ایمان کے ساتھ صاحبان علم ہے ان کے لیے درجات ہے، درجے بہت ہیں ان کے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ بہرحال جو بھی تفسیر اختیار کیا جائے، اہل علم کا درجہ بلند ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہوتے ہیں؟ اس آیت کے ذیل میں کہا کرتا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کس چیز کے جاننے والے؟ اس کو کہتے ہیں حذف المتعلق۔ جی، الذین یعلمون الفقہ والذین لا یعلمون الفقہ نہیں کہا، یعلمون کے بعد جو ہے علم کا متعلق محذوف ہے۔ جب متعلق محذوف ہے تو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں عموم علم، تمام علوم، اسلام تمام علوم کو یکساں درجہ دیتا ہے۔ علم یعنی آگہی، جہالت کے مقابلے میں علم، لا علم کے مقابلے میں علم کو جاننے کو فضیلت حاصل ہے۔ جس چیز کو بھی آپ جانتے ہیں اس کا جاننا بہتر ہے اس کے نہ جاننے سے، اس میں تفریق نہیں ہے۔ تمام علوم، چنانچہ اسلامی تعلیمات میں تمام علوم کے اوپر، قرآن میں بھی حدیث میں بھی تمام علوم کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے مدرسے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم بیٹھتے تھے، وہاں تمام علوم میں درس دیا کرتے تھے، تمام علوم، کسی علم کی تفریق نہیں تھی۔
اور پھر اس کے بعد ہماری جو روایات ہیں، حکومتیں ہیں، اس میں بھی کسی علم کو کسی علم میں تفریق نہیں تھی ہمارے ہاں مسلمانوں میں، اصلاً تفریق نہیں تھی، کل تک تفریق نہیں تھی، شیخ توسی کے مدرسے میں تفریق نہیں تھی، اور اس میں مسلمانوں کے سائنسداں بھی نکلے ہیں، انہی مدرسوں سے نکلے ہیں جی۔ گزشتہ صدیوں میں 300 سالوں میں صرف اور صرف مسلمان سائنسدان تھے اور کوئی سائنسدان نہیں تھا جی۔ اور پھر بعد میں ایک دو یورپ سے شروع ہو گیا، اور بعد میں صاحب جو ہے مسلمان جو ہے۔ اچھا، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اسلامی تعلیمی درسگاہوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، دنیاوی اور دینی تعلیم، دنیاوی دینی تعلیم کی کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہیں کہیں، نہ ہمارے روایات میں کہیں بھی کوئی اصطلاح نہیں، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، کوئی دنیاوی تعلیم نہیں، تعلیم ہوتی ہے دینی، دنیاوی نہیں ہوتی ہے، تقسیم درست نہیں ہے۔ کہاں سے یہ تقسیم آئی؟ یہ تقسیم آئی جب استعمار نے اسلامی ممالک کے اوپر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد تعلیمی اداروں سے دینی تعلیم کو الگ کر کے نکال دیا، دینی تعلیم کی اصطلاح اب شروع ہوا، یورپ کے استعمار کے آنے کے بعد شروع ہوا، دینی تعلیم کو درسگاہوں سے نکال باہر کر دیا، اور پھر تفریق ہو گئی دینی اور دنیاوی میں۔ تعلیمی درسگاہوں میں دین نہیں پڑھا جاتا تھا، تو بیچارے مولویوں نے سائے میں بیٹھ کر کے وہ جو تعلیم جو درسگاہوں سے نکال کر باہر پھینکا ہے اس کو لے کر کے بیٹھنا شروع کر دیا، اور وہ ہو گئے دینی مدرسہ۔ ہاں، یہاں سے دینی مدرسہ شروع ہو گیا، پہلا پہلے مدرسہ ہوتا تھا، دینی دنیاوی نہیں ہوتا تھا۔ استعمار نے جب دینی تعلیم کو الگ کر کے نکالا تو مسلمانوں نے دینی تعلیم کو جو استعمار نے تعلیمی اداروں سے نکالا ہے اس کو لے کر کے بیٹھ گئے، اس سے تفریق ہو گئی، یہ دینی یہ دنیاوی، یہ اسلام میں نہیں، یہ استعماری تقسیم ہے، اور استعمار کے کرنے سے زبردست تقسیم ہو گیا۔ اب استعمار سے بھی ہم خود آگے ہیں اس تقسیم میں، اس حالات میں ڈال دیا ہم کو۔ دیکھیں قرآن میں حال یستوی الذین یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والوں، کیا جاننے والے کیا نہ جاننے والے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا اسلام میں، جاننا نہ جاننا۔ یہاں پہ ایک حدیث نبوی ہے علم کے سلسلے میں، فضل العالم، حدیث رسول ہے، مجمع البیان میں اس آیت کے ذیل میں یہ حدیث آئی ہے، فضل العالم علی الشہید درجۃ، عالم کو شہید پر ایک درجہ زیادہ ہے، ایک درجے کی فضیلت ہے، شہید پر عالم کو زیادہ درجہ ہے۔ وفضل الشہید علی العابد درجۃ، شہید کا درجہ عابد سے ایک درجہ بلند ہے۔ وفضل النبی علی العالم درجۃ، اور نبی کا درجہ بلند ہے ہر قسم کے عالم سے۔ وفضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، قرآن کو وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ وفضل العالم علی سائر الناس
کفضل علی ادناہم، رسول اللہ فرماتے ہیں عالم کا مقام جو ہے باقی لوگوں پر ایسا ہے جیسے میرا مقام ہے باقی لوگوں سے، باقی جو امت کے افراد ہیں ان کے اوپر رسول کو جو فضیلت حاصل ہے اس طرح عالم کو بھی باقی لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ کس چیز کے عالم؟ یہ نہیں ہے جی، عالم جاننے والا، اور اس میں دینی تعلیم تو لازمی ہے، اور باقی تمام علوم اس میں شامل ہے، اس کے جاننے والے بہتر ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہرباں ہے۔ روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر کے سرگوشی کرتے تھے جی، تو دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی دکھانے کے لیے کہ میری رسول اللہ سے قربت ہے، ہم خصوصی بات کرتے ہیں، یہ بڑائی دکھانے کے لیے وہ آ کر کے رسول اللہ سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اور رسول کو معلوم تھا کہ یہ لوگوں کی نیت کیا ہے، وہ دکھاوا ہے اور اپنی بڑائی دکھانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا آزمائش میں ڈال دیا، اور کہا آئندہ رسول اللہ سے کوئی بھی جا کر کے خصوصی بات کرنا چاہتا ہے، سرگوشی کرنا چاہتا ہے، تو پہلے صدقہ دے دو۔ ٹیکس لگایا اس پر جی، رسول اللہ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے دو، پھر آپ سے سرگوشی کر سکتے ہیں۔ کوئی نہیں آیا، اب گئے سارا، تنگ کرتے تھے رسول میں آپ کو، آپ خلوت ہو گئی۔ صرف حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک دینار تھا، اس دینار کو درہم بنایا، درہم بنانے کے بعد وہ صدقہ دیتے تھے، ایک درہم رسول اللہ کے پاس آ کر کے ایک مسئلہ پوچھتے تھے، پھر دوسرا صدقہ دیتے تھے، پھر رسول اللہ کے پاس آ کر کے، اور کوئی آتا نہیں تھا، خلوت تھی، تو علی آ کر کے بار آ کر کے صدقہ دیتے تھے، آتے تھے، صدقہ دیتے تھے، آتے تھے۔ اس آیت پر عمل کرتے، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ علی نے صدقہ دیا، آئے، صدقہ دیا، آئے، صدقہ دیا، آئے۔ اس کے بعد جب دیکھا کوئی نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اگلی آیت میں ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، حکم منسوخ ہو گیا، اور اس آیت پر صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمل کیا۔ اس حکم کے آنے اور منسوخ ہونے کے جو درمیان میں وقفہ تھا، اس میں کسی نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً پر عمل نہیں کیا کسی نے۔ اور ظاہر ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس آیت پر اگر علی نے نہ عمل کیا ہوتا تو پھر قرآن علی کے ساتھ نہ ہوتا۔ اس ایک آیت کے سلسلے میں بھی ممکن نہیں تھا
قرآن ہو اور علی کا اس کے اوپر عمل نہ ہو، قرآن علی میں معیت ہے، معیت، جی، ساتھ، ایک ساتھ ہونا ہوتا ہے، جدائی ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہاں صدقہ دینے کا حکم ہے اور اس میں لوگوں نے صدقہ نہیں دیا اور علی نے بھی نہیں دیا، علی اور اس آیت میں جدائی ہو جائے تو وہ معیت نہ ہوتی۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، صادق نہ آتا۔ سبحان اللہ، جی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے راز ہے یہاں، جو انسان کے اوپر کھلنا چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھا، رسول تھے آخر، لوگوں تک احکام پہنچانا واجب تھا، لوگوں کو تعلیم دینا واجب تھا، پوری امت کو۔ لیکن علی کو خصوصی تعلیم دینا الگ واجب تھا۔ پوری امت کے ساتھ جو واجب ہے، علی بھی پوری امت میں شامل ہے، نہیں، علی کو خصوصی تعلیم دینا ہے، یہ رسالۃ مآب کے اوپر واجب تھا، جی۔ اس کے تحت رسالۃ مآب وقتاً فوقتاً علی کے ساتھ مناجات یعنی سرگوشی کرتے تھے، خلوت میں گفتگو کرتے تھے، خلوت میں گفتگو کرتے تھے۔ ہم نے یہاں ایک کتاب لکھی ہے، وہ عربی میں ہے، عراق میں چھپی ہے، یہ علی امام ہے۔ اپنی فضائل کی روشنی میں بھی اگر رسول نے نص قائم نہ کیا ہوتا تو بھی علی بذات خود اپنی فضیلت اور اپنے خصوصیات کی روشنی میں بھی علی امام، یہ کتاب کا موضوع ہے۔ نص رسول کے علاوہ ذات علی بھی ایک نص ہے ان کی امامت پر، یہ کتاب کا موضوع یہ ہے۔ اس میں ہم نے نقل کی ہے اس قسم کی بہت ساری روایات کہ سرگوشی کرتے رسالۃ مآب کے اوپر واجب تھا علی کو خصوصی تعلیم دینا، خصوصی تعلیم دیتے تھے، اور ہر روز سحر کے وقت ایک درس رکھتے تھے، ہم کلاس رکھتے تھے سحر کے وقت، نماز شب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت علی رسول اللہ کے پاس جاتے تھے تو علی آنے کی اجازت مانگتے تھے۔ رسول اللہ اگر نماز میں ہے تو رسول اللہ کر کے سمجھاتے تھے علی کو، میں نماز میں ہوں، علی انتظار کرتے تھے۔ اگر نماز میں نہیں ہے تو اجازت دیتے تھے، علی بیٹھ جاتے تھے، یہ فجر ہونے تک درس ہوتا تھا ایک، اور دوسرا رات کو جب خلوت ہوتی ہے اس وقت سب جب لوگ گھروں میں جا کر سو گئے ہیں، علی درس میں بیٹھتے تھے، درس ہوتا تھا روزانہ 2 بار، خصوصی طور پر روزانہ 2 بار درس ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً سرگوشی ہوتی تھی، سرگوشی ہوتی تھی۔ بعض علاقوں میں ایک طویل سرگوشی ہوئی، مثلا طائف کا جو لڑائی تھی، طائف کی جو لڑائی میں علی کے ساتھ بیٹھ کر کے کافی دیر تک سرگوشی کی، لوگ حسد سے جلتے تھے اور پھر آپس میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ابن عم کو خسر 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 کر رہے ہیں، جلتے تھے لوگ، اور اصحاب کا نام بھی لیا ہے کہ جلنے والوں میں فلاں فلاں تھے۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھ اپنے علی کے ساتھ کافی دیر سے سرگوشی کر رہا ہے رسول،
تو اکثر اصحاب جب اعتراض کرتے تھے تو رسالت مآب کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ میں نے مناجات نہیں کی، سرگوشی میں نے نہیں کی، حکم خدا سے کی ہے میں نے، اللہ کا میرے اوپر حکم ہے اس طرح کرو۔ تو میں نے ایک واقعہ کافی اس کتاب میں ہم نے نقل کیا ہے، قابل توجہ واقعہ ہے، بہت قابل توجہ، وہ پھر ہم آئندہ بتائیں گے، ابھی وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔